اور بدل کل، بدل بعد، بدل غد، بدل اجتماع اور پانچویں صفت۔ صفت آخر میں آتی ہے، سب سے پہلے کیا آتا؟ صفت۔ تو تسی انہوں سب تو آخر تے کھڑو گے، صفت، تاکید، بدل، عطف حرف، عطف بیان۔ ہاں صفت صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ اور پوری وضاحت کریں نا، صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ پورا بیان کرو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، صفت بحالی، صفت بحال متعلقی۔ یعنی یہ صفت حقیقی، صفت سببی، صفت حقیقی، بحالی صفت حقیقی، اور متعلقی صفت سببی۔ صفت بحالی جو اپنے موصوف کی حال کو بیان کرے، اور صفت بحال متعلقی یعنی صفت سببی جو اپنے مفعول کے حال کو نہیں بلکہ مفعول کے متعلق کے حال کو بیان کرے۔ مطبوع کی مفعول، وہ مطبوع کہنا ہے، حاضر بھی رہا کرو، مطبوع کے حال کی نہیں بلکہ اس کے متعلق کے حال کو بیان کرے اور حال کی وضاحت کرے۔ پھر بریک کیوں لگا رہی ہو؟ پوری بات کرو۔ جیسے من هذه القرية ظالم، یہ تو سبب بھی کی چلو چلے گی ہو، ابھی حقیقی کوئی بات نہیں، حقیقت نو چھڑ کے سبب دی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے حقیقت ہوندی کہ سبب ہوندا ہے، تو یہ حقیقت ہی نہ تو سبب کہاں سے لانا ہے آپ نے؟ مثلا ریحان صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، تو ریحان صاحب کے متعلق کی کیا بات کرنی ہے؟ اچھے کام کر کے گئے تو اچھی ہو جائے گی، ہے تو تھے نا، تو جب ریحان صاحب ہو نہیں نا، ٹھیک ہے، تو پھر سبب کی ہونا ہے؟ ریحان صاحب ہے نہیں نا، ٹور بھی جان کے پھر بھی بندے کہیں گے ریحان صاحب اچھے نے، ریحان صاحب کی اپنی تعریف ہو گئی، ریحان صاحب کا دوست اچھا تھا، ان کی سوسائٹی اچھی تھی، یہ دین پھیلاتے تھے، والدین کا ادب کرتے تھے، یہ اچھے کام کرتے تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ سے بچتے اور بچاتے تھے، لوگوں کو لائن پہ لاتے تھے، دنیا میں رہ کر انہیں یہ بتاتے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے خالق کو راضی کر کے رہنا ہے، تو یہ کرتے تھے، یہ سبب بھی۔ تو انہوں نے پھر ان کا بھائی بھی نیک، ان کی بہن بھی نیک، ان کے گھر والے اس کا فلاں بھی نیک، یہ سبب بھی۔ یہ تو اگر ریحان صاحب آئی نہ ہوں تو کی کدی کوئی نہیں تو سبب کتوں آنا؟ ٹھیک ہے، چلو تو تسی کی گھروں چڑھ کے سبب دی طرف جانے پہ، صفت بحالی جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرے۔ تو پھر آگے اس کی مثالیں دیں، اس کی وضاحت کریں پوری۔ صفت بحالی جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرے، جیسے صراط المستقیم۔ کیا؟ صراط المستقیم وہ تو ٹھیک ہے، تو وہ کوئی مثال یاد نہیں، جہانی راجل عالمون، وہ مثالیں کسی اور نہیں سنانی ہے، بولو۔ جاءنی رجل عالم، عالمون، جہانی رجل عالمون۔ بتاؤ آپ یہاں یہ عالمون کس کی صفت باقی ہوئی؟ جاءنی مرد کی صفت، تو راجل نہیں کہہ سکتے، رجل یعنی کہ وہ لغت بھی بدلی نا۔ ہمارے ہاں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کہا راجلون تو یہ اس کا معنی ہے مرد، تو آپ کو پوچھے مرد کا کیا معنی ہے تو کہیں گے زرد، کیا بولیں گے؟ پھر مین کہہ دیں گے، مین علامہ صاحب مین کہہ دیں گے، کیا کہہ دیں گے؟ تو پھر پوچھے جائے مین کو کیا کہہ دیں گے؟ ڈین، کیا کہو گے؟ وہ تو زبان بدل رہی ہے، ایک یہ مطلب ہے کہ انگریزی مرد اور ہوتا ہے، عربی میں مرد راجل اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اردو میں آتا کوئی اور ہو جاتا ہے، تو جب پنجابی میں جاتا کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اور مرد کی حقیقت تو وہی ہے، مرد کی حیت اور اس کی جنس تو وہی ہے، لیکن ڈکشنری بدل گئی، لغت بدل گئی، زبان بدل گئی۔ زبان بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، الگ بات ہے ملک بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ ہم بدل جاتے ہیں، گھوڑوں میں جا کے گھوڑے، گدھوں میں جا کے گدھا بن جاتے ہیں، وگرنہ مرد مرد ہی رہتا ہے، چاہے وہ انگریزی کا لفظ ہو چاہے وہ تو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی، یعنی اس زبان میں اسے منتقل کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ زبان میں کیا جاتا ہے کہ یہی مرد ہے زبیر صاحب، تو اتنے کہتے ہیں مین، کیا کہتے ہیں؟ مین۔ تو عربی میں کیا دیتے ہیں؟ راجولن، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا دیتے ہیں؟ یہی بدل گیا زبیر،
یعنی جب اسے رجل کہا تو یہ کیا بن گیا؟ کوئی اور. تو جب کہا مین تو انگریزی ہے نا مرد بن گیا. تو جب کہا مرد تو ہے تو وہی مرد. کیا الفاظ بدلے، لغت بدلی، کیا زبان بدلی ہے. تو زبان بدلنے سے بندہ تو نہیں بدلتا، حیت اور حقیقت تو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. تو جانی راجلن عالمن، کہہ دو راجلن، کیا کہنا ہے؟ راجلن کی صفت عالم. اب مجھے بتاؤ یہ صفت حقیقی ہے، صفت بحالی ہے یا صفت سببی ہے؟ صفت حقیقی. صفت حقیقی. کیسے پتہ چلا یہ صفت حقیقی ہے؟ اس کے موصوف کے حال کو بیان کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ موصوف کے اندر پائے جانے والے معنی کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتی ہے صفت. یہی بڑا نا. صفت بیالی کسے کہتے ہیں؟ جو موصوف میں پائے جانے والے معنی کا پتہ دے، اس کی وضاحت کرے، اس کو واضح کرے، اس کو ہائی لائٹ کرے، اسے روشن کرے. اسے مثلا رضوان صاحب آئے نے. کون آئے نے؟ رضوان صاحب. اب دوسرا جو ہمارے پاس بندہ بیٹھا ہے اسے پتہ ہی نہیں رضوان صاحب کون سی پونچی شخصیت ہے. ٹھیک ہے. تعارف تو اچھا کرانا چاہیے نا. تو تعارف اچھا نہ کرائیں تو حدیث ضلع ایسے میں بیٹھے ہوں تو اس کے دل میں وہ محبت ہی پیدا نہیں ہونی. اسے بتایا ہی نہیں کہ حدیث سر ہیں، ان کا یہ مقام، وہ بات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اسے کہنا بابا ہی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو تعارف اچھا ہو تو بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعارف برا ہو تو نفرت پیدا ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، وہ قدر اور مقام اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. تو ادھر بیٹھے کہا یہ رضوان صاحب عالم ہے. یہ کیا ہے؟ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماں والدین کا ادب کرتے ہیں، گھر میں خیال کرتے ہیں، گھر کا بھی، ادھر بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، یہ پہلی کلاس کو بھی پڑھاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ ان کے اندر کوالٹی ہے. ان کے اندر کوالٹی ہے. ان کے اندر یہ صفت ہے. کیا ہے؟ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عالم ہے، تو لفظ عالم نے اس کو واضح کر دیا. لفظ کہ ان کے پاس علم ہے تو عالم کے لفظ سے پتہ چلا. اس نے ان کے اندر جو معنی تھا اس کے واضح کر دیا، جو صفت تھی اس کو واضح کیا. تو موصوف کی صفت کو واضح کیا نا، لفظ نے کیا نا. تو لفظ تفسیر نہ ہو گیا. تو لفظ تفسیر ہوتی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر ہوتی ہے. وہ جو اندر ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہے. لہذا عالمن میں ان کے اندر جو علم کی صفت ہے اس کو واضح کر دیا. حافظن نے جو ان کے اندر حفظ ہے، انہوں نے حفظ کیا ہے، تو اس لفظ حافظ نے ان کے اندر وہ جو صفت تھی اس کو واضح کر دیا کہ یہ حافظ ہیں. اسی طرح یہ محنتی ہیں. مجتہدون کے لفظ نے ان کے اندر جو یہ محنت کا صفت ہے اور وصف ہے اس کو واضح کر دیا. تو یہ ہے حقیقی کہ اس کے اندر ہیں، ان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، ان میں یہ پائی جاتی ہیں. تو یہ الفاظ جو ان میں ہیں اس کی کیا کرتے ہیں؟ تفسیر کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اور اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اب رجل عالم یا رضوان عالم. آیا رضوان عالم، رضوان عالم، میرے پاس رضوان عالم آیا. یعنی رضوان کا تعارف عالم سے ہے اور لفظ عالم نے بتا دیا کہ ان کے اندر صفت علم ہے، لہذا یہ علم سے موصوف ہیں. علم سے تو یہ ان کی صفت ہوئی نا. تو اگر کہا جائے آیا میرے پاس رضوان، کیا؟ رضوان اخوہ عالم العالم، اور اس کا بھائی جس کا بھائی عالم ہے. کیا ہے؟ اخوہ عالم. آیا میرے پاس رضوان جس کا اخوہ عالم، جس کا بھائی عالم ہے. اب بتاؤ یہ رضوان کی تعریف حقیقی ہے یا سببی ہے؟ تعریف تو ہوئی، تعریف اور وضاحت تو ہوئی. رضوان وہ آیا، اور رضوان تو وہ بھی ہیں جن کا بھائی عالم نہ ہو، جن کا عالم نہ ہو. تو یہ وہ رضوان ہے کہ جس کا بھائی عالم ہے، جس کا یعنی بھائی کی وجہ سے رضوان کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف. تو یہ سببی ہو یا حقیقی؟ اب یہاں کلام نہیں ہے کہ رضوان خود عالم ہے یا نہیں، اس پہ کلام نہیں ہے. کلام یہ ہے کہ اس کا بھائی عالم ہے. تو دیکھو کسی کی وجہ سے بھی مقام ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ پاک بچائے، اگر یہ ہو کہ آیا میرے پاس فلاں کہ اس کا بھائی ظالم ہے، تو بتاؤ یہ تعریف ہو رہی ہے؟ تعریف تو ہو رہی ہے لیکن مذمت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ مذمت ہو رہی ہے، مرمت نہیں ہو رہی.
مذمت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ لیکن ہے تو سبب بھی ہے نا. تو کسی کی وجہ سے اچھی صفت اور کسی کی وجہ سے بری. کیا؟ لیکن یہ سبب بھی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس کی اپنی نہیں. آیا میرے پاس زبیر، ٹھیک ہے، اور اس کا باپ ہے عالم، اس کا باپ ہے متقی، اس کا باپ ہے پرہیزگار. تو اب زبیر کے متعلق کلام نہیں کہ زبیر خود ہے یا نہیں، لیکن زبیر کے والد کے متعلق بات. زبیر کے والد ہی ہیں اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ اور زبیر سے. تو زبیر کے متعلق ہے نا، تو یہ زبیر کا تعلق والد صاحب سے ہے. تو لہذا یہ صفت بحال ہی نہیں ہے بلکہ بحال متعلق ہی، زبیر کے متعلق. وہ کیا ہے؟ باپ ان کی، یعنی اسے سبب بھی کہا کہ زبیر کے سبب. اس کے سبب یہ کیا ہے؟ یہ سبب کی وجہ سے تعریف ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ سبب کی وجہ سے تعریف ہوئی ہے، کیونکہ زبیر کا تعلق اپنے والد صاحب سے ہے. تو اب ان کی تعریف بھی ان کی تعریف ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ یہ بتائیں، صفت جب حقیقی ہوتی ہے اور صفت بحالی ہوتی ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اور کیسے پہچان ہوگی؟ ایک تو معنی میں پہچان ہوتی ہے نا، ایک لفظوں میں پہچان. کہ لفظوں میں پہچان کیا ہے کہ یہ صفت حقیقی ہے، صفت بحالی ہی ہے، اور یہ صفت بحالی متعلقی ہے، یہ صفت سببی ہے. وہ علامت کیا ہے؟ آپ بتاؤ. میں جا رجل مسان نہیں پوچھی، میں نے پوچھا کہ پہچان کیا ہے. کیسے آپ بتاؤ گے کہ جانی رجل عالم، یہ لفظی طور پر موصوف صفت واقع ہو رہی ہے؟ میں نے معنی کی بات نہیں کی، میں نے اب لفظوں کی بات کی ہے. شناخت بتاؤ. ایک بندہ کہتا ہے رجل عالم، زبیر کہتا ہے عالم صفت نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ صفت ہے؟ ہاں جی، دو اسم اکٹھے ہیں. ہاں جی، یہ بھی نہیں. دو معرفہ اکٹھے ہو جائے تو دو معرفہ اکٹھے ہو جائے. تم بتاؤ. تسی بھی دو اکٹھے ہی ہو. وہ تو جدا ہی ہے زیادہ. تسی قریب آتے. تسی بولو. یعنی یہی تو حال ہے بچوں کا کہ وہ بس رٹ لیتے ہیں، رٹا لگانے کے بعد بس وہ عالم دین بن جاتے ہیں، اور خطیب دل نشین، خطیب دل پذیر، خطیب شعلہ بیاں، خطیب شیری بیاں، خطیب نکتہ داں، ٹھیک ہے، اور خطیب بے بدل، تو خطیب بے مثال، ٹھیک ہے. بس القاب ہی کافی ہیں، ویوز نام ہی کافی ہے. اندر جو ہو یا نہ ہو بس ٹیں کر لینی ہے، اور آگے کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے سمجھنا کیسے. ایک سے زائد مرتبہ یہ بات چل گئی کہ اب اس کی علامت کیا تھی کہ 10 چیزیں ہیں، اور 10 چیزوں میں صفت کا موصوف کے مطابق ہونا. صفت کا یہ نہیں پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا؟ بولو آپ. 10 چیزیں تعریف. وہ بولو نا، کیا صفت بحالی میں کتنی چیزیں پائی جائیں جو موصوف کے مطابق ہوں؟ بیک وقت نہیں پوچھا، پہلے کل پوچھا ہے کتنی چیزیں پائی جائیں؟ 10 چیزیں. کس کے موافق ہوں؟ موصوف کے. تو وہ صفت بحالی ہوتی ہے. بولوں چیز وہاں سے آپ بھی. کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں. کس میں؟ صفت میں اور موصوف میں. صفت میں 10 چیزیں پائی جائیں موصوف کے مطابق موافق، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ صفت بحالی. اور ایک وقت میں کتنی پائی جائیں؟ ایک وقت میں بیک وقت میں 4 چیزیں پایا جانا. ہاں، ایک وقت کیا لوں بیک وقت میں. بیک وقت کا مطلب کیوں آیا؟ بعد میں کر چھڑیا جی. تو ایک ہی وقت کیا لوں؟ ایک وقت میں 4 چیزوں کا، صفت میں 4 چیزوں کا موصوف یعنی اپنے مطبوع کے موافق ہونا ضروری ہے صفت بحالی ہی میں. صفت کتنی چیزیں؟ 4 چیزوں کا صفت میں
موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، پھر وہ صفت حقیقی اور صفت بحالی متعلق بحالی ہی ہوگی، صفت مطلب جیسے جانی رجل عالمون، آپ دیکھو نا رجل عالمون 10 چیزیں ہوں گی، 10 چیزیں، تو ان 10 چیزوں میں 4 چیزیں ضروری ہیں ایک وقت میں ہوں صفت میں، جو موصوف کے موافق ہو، موصوف کے آپ دیکھو رجل کیا ہے مذکر، اور عالمون کیا ہے مذکر، اور رجل کیا ہے نکرہ، اور عالمون کیا ہے نکرہ، راجلون دیکھیں واحد اور عالمون، اور راجلون پہ دیکھو ضمہ، ضمہ کی بجائے رفع کیا لو ضمہ، ضمہ، اور عالمون پہ تو کتنی چیزیں ہوئیں، تو 4 دونوں میں پائی گئی کہ نہیں، تو صفت میں 4 مطلوب کے موافق ہیں، یہ تو نہیں کہ صفت معرفہ ہے تو موصوف نکرہ ہے، ایسے ہے تو پھر تو نہیں ہونی بحالی ہی، لیکن صفت بھی نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہے، اور صفت مذکر ہے تو موصوف بھی مذکر ہی ہے، مطابق ہو رہی ہے نا صفت اس کے، آپ دیکھو صفت واحد ہے تو موصوف بھی، تو صفت دیکھو ضمہ اس پہ اعراب تو اس پہ کیا ہے، تو یہاں جو موصوف میں ہے 4 چیزیں، اور 4 چیزیں کس میں پائی جا رہی ہیں صفت میں، تو تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے صفت ہی ہے، صفت، ہاں وہ تو تکا ہوتا ہے جو آپ لگا لیتے، کبھی لگ جاتا کبھی نہیں لگتا، تو وہ لگانا بھی نہیں چاہیے، تکے لے بیٹھے ہیں، میری رائے ہے میری رائے ہے، ٹھیک ہے، تو رائے چھوڑ تحقیق سے بات کر، بتا کہاں دلیل دے، ایسے ہی میری رائے، تو تیری رائے کیا ہے، تیری رائے نہیں چلے گی، یہاں دلیل اور اصول چلیں گے، کیا چلیں گے دلیل اور اصول چلیں گے، تو اصول سے بات کرو، اب اصول سمجھ آیا، تو اب صفت سبب بھی کیا ہے، صفت سببی کی پہچان کیا ہے، یہ تو ہوگی حقیقی کی پہچان کے 10 چیزیں مطبوع کے موافق ہوں، اور ایک وقت میں صفت میں 4 چیزیں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہیں، ہوں تو صفت حقیقی اور صفت بحال ہی، اور صفت متعلقی کی کیا پہچان ہے پھر دوسری جس میں 5 شاباش، دیکھو وہ متوسط ہے اور آپ پہلے سال میں ہیں، اور وہ کس سال میں ہے، تو وہ بول رہا ہے آپ نے 10 سمجھ کا بھی نہیں سمجھا، یعنی پچھلا کلام بندہ غور کرے نا پیچھے سے، کبھی ماضی غور کرے تو اسے کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے، پیچھے بات ہوئی 10 چیزیں، اب متعلقی میں کتنی تھی وہ آگے جواب مل رہا تھا، لیکن اس کے لیے بھی تو تھوڑی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ متوسطہ میں ہے، وہ بتا رہے ہیں 5 چیزیں صفت بحال متعلقی صفت سببی میں، یعنی وہ مطبوع کے موافق ہوں، اور ایک وقت میں کتنی ہوں 4 نہیں، ایک وقت میں وہ تو 5 ہو گئیں، لیکن اب ایک وقت میں کتنی ہوں 2 شاباش، ایک وقت میں 2 حقیقی میں 4 ایک وقت میں، اور سببی میں 2 سببی میں 2 کتنی 2 اب مثال دو، جانی ابو کا عالم، جانی ابو کا، تو پھر کیا بنا، آیا میرے پاس تیرا باپ، عالمن گیا، کیونکہ وہ تو نکرہ ہے، ابو معرفہ ہے، کو ابو کا معرفہ اور نکرہ وہ مطابق ہے، کوئی عالمن اب گیا، بس ابو تک رہ گیا، میرے پاس تیرا باپ آیا، بات مکمل، اگلا تو لغو بھی گیا، جانی عالمن، پھر وہی کام، آیا میرے پاس اس کا باپ عالم ہے، آیا میرے پاس اس کا باپ عالم ہے، وہ کون ہے، تو ضمیر وہ بھیج دیا، اسمار قبل ذکر لازم آیا ہے، اسمار جاءنی زیدن، جاءنی آیا میرے پاس زید، ابوہ عالمن، وہ زید جس کا باپ عالم ہے، جس کا باپ عالم ہے، آپ دیکھو زیدن معرفہ ہے، تو ابوہ عالمن میں تو یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابو عالمن پورا بن کے تو یہ جملہ بن رہا ہے، ابوہ ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف ہے، اور واو جو آیا ہوا ہے حالت رفع میں ہے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، جو یہ متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، تو ابوہ واو، ٹھیک ہے،
تو مضاف، ہو ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، ابو ہو اس کا باپ، یہ تو مضاف مضاف الیہ میں کیا مبتدا بن گیا، اس کو رفع ملا ہے نا تو مبتدا بن گیا۔ عالمون اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، اس میں بل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن گئی، کس کی؟ مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کی حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو زیدون تو معرفہ ہے، تو یہ تو مطابقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اب پورا جملہ ہے، تب جو پورا جملہ ہوگا تو وہ تو نہیں نا جملے پہ اعراب آنا، جملے پہ تو دو چیزیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ دو چیزیں جس میں مطابقت صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ معرفہ نکرہ اور رفع نصب جر، جار ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 5۔ تو 2 کا موافق ہونا، معرفہ نکرہ یعنی موصوف مارکہ صفت معرفہ، موصوف نکرہ صفت نکرہ، اور دوسرا رفع نصب جر، رفع نصب جر، وہ کیا ہوگا؟ مرفوع تو وہ بھی مرفوع، وہ منصوب تو وہ بھی منصوب، وہ مجرور تو وہ بھی، آپ تو نہیں مجرور یا مجبور۔ کیا مثال دی تھی نحمیر میں؟ وہ مثال دو، صفت بحال متعلقی ہی، جا رجل عالم دی، ہاں جانی رجل عالم سبب بھی، یہ تو جانی رجل عالم تو یہ تو حقیقی ہے، صفت بحال متعلقی کی مثال دو۔ یعنی رجل ابو عالم، جانی رجل ابوہ عالم عالم، یہ مثال بنتی ہے جانی، کیونکہ وہ تو جانی زیدن تو معرف ہے، اور جانی رجل اب رجل نکرہ ہے، وہ ابو عالم پورا جملہ بنے گا، تو وہ بھی نکرہ کی حکم میں۔ دوسرا رجل کیا ہے؟ مرفوع، اور وہ بھی کیا ہے؟ آگے بھی مرفوع، آگے بھی کیا ہے؟ ابو، اور اس کیا واسأل القریہ، کیا ہے قرآن پاک میں؟ ظالمی، واسأل قریت ظالمی اہلوہا، واسأل القریہ، القریہ الف لام داخل ہے، معرفہ یہ موصوف ہے، اور الظالم الف لام داخل ہے کہ نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ، اور واسأل القریہ آگے کیا؟ واسأل، تو اب اس میں دیکھیے قریہ کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ نا، تو ظالمی کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اعراب ایک، اور وہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ، تو 2 پائی گیں گے نہیں، تو یہ صفت کون سی ہوگی؟ حقیقی نہیں ہوگی، 4 پائی گئی ہیں اس میں، یعنی اس میں آپ کہیں گے ہے تو واحد ہی مؤنث ہے، وہ بھی واحد مؤنث ہے، اور کیا ہے؟ اعراب بھی ہے، کیا اعراب بھی، تو وہ مؤنث اور وہاں جر، وہاں بھی جر، لیکن آگے ہے واسأل القریۃ الظالم اہلھا، قریہ ظالم نہیں ہے، کیا آپ حقیقی بنا رہے ہو؟ سبب بھی میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی، بس 2 اب آپ تو قریہ کو بھی ظالم بنائیں گے، کیونکہ یہ قریہ کے اندر جو ہے نا ظلم کی صفت ہے، وہ ظلم کرتی ہے، وہ واسأل القریۃ الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم اس کے رہنے الظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے، تو بستی میں رہنے والے ظالم ہیں، تو بستی کی تعریف ہو رہی ہے سبب کی وجہ سے کہ اس میں رہنے والے ظالم ہیں، تو اب 2 کا پایا جانا ضروری ہوا، اور یہ اس کی مثال آ گئی، اس کی رجل عالم، رجل ابو عالم، جان رجل، یہاں بھی آ گئی رجل مرفوع، اور وہ بھی ابو بھی مرفوع۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نکرہ اور ادھر بھی نکرہ کی، تو دونوں چیزیں پائی گئیں، دونوں، یہ بات چلی تھی واو حرف عطف سے، ابھی تو ہوا صفت وہ تابع ہے، اس کے بعد تاکید بیان کریں، تاکید وہ تابع ہے، جو لفظ کی تکرار کے ساتھ یہ تعریف ہو رہی ہے، جب تعریف پوچھنی ہے تعریف کرتے الٹی ہے، تعریف پوچھو حکم، حکم پوچھو تعریف، تھوڑی بھی ہے تعریف،
یعنی وہ یاد نہیں تاکید کی تعریف ایک سے زیادہ آپ نے پڑھی ہے. کہ دو تابع ہاں مطلوب کو پکا کرتے ہیں. ہاں کس میں؟ شمولیت میں یا نسبت میں؟ نسبت میں پختہ کرتی ہے پکا کرتی ہے یا تو انہیں اینا ٹائم کیوں لگیا ہوں تو میں شامل کرنا کہ کہاں کہ رضوان واقعی ہے. ٹھیک ہے تقید کو لانی بھی ہے گی شک نہ ہے کہ باہر آخر رضوان اتنے ہے کہ نہیں کلاس سے. ٹھیک ہے تو تقید وہ تابع ہے جو آپ مطبوع میں پائے جانے والا جو معنی ہے مطبوع کی جو نسبت ہے مطبوع کی طرف کی گئی نسبت ہے اس کو پکا کرتا ہے یا مطبوع کی شمولیت کو کیا کرتا ہے اس کی وہ کیا کر دیتا ہے پکا کر دیتا ہے شمولیت کو. ہاں تو آگے پھر وضاحت اس کی قسمیں. تقید کی دو قسمیں تقید لفظی تقید معنوی. تقید لفظی جو لفظ کے تکرار کے ساتھ آتی ہے. مثلا ان زیدن یہ بھی ہے اور ریان ٹھیک ہے آیا لفظ کی تقید ہی کرنی ہے نا وہ تو ادھر مراد نہیں. یا معنوی ہے. معنوی کتنے الفاظ ہیں تقید معنوی کے؟ تقید معنوی 8 الفاظ. ہاں ٹھیک ہے 8 الفاظ. نفسن نفس کل تو عین میں پڑھنا ہے. نفس عین کل نفسن عین کل. اچھا آگے عین اجمع ابدع اقطع اسبع ابصعوا ابصع. تسی سناؤ. کل نفس عین کل نفس عین اجمع اجمع اقطع ابتع ابتع اسبع اسبع ابصعوا. ابصع. آگے کلا ہاں قلعہ کیا کلا قلعہ رہ گیا ہے. قلعہ قلعہ نہیں قلعہ قلعہ اینا کدھر اپنے پنڈ کا قلعہ سمجھ لو. قلعہ قلعہ قلتا پڑھا نا قلعہ قلعہ قلتا منہ کھلتا. ٹھیک ہے قلعہ قلتا. ٹھیک ہے جا مثلا جا ریحان لیکن الف لام داخل آ گیا داخل ہو گیا الف لام تو زائدہ ہے اور ریحان علم ہے اسے تنوین نہیں پڑھیں گے غیر منصرف. ریحان ہو رہا اپنے لفظ بھی نہ پتہ ہے غیر منصرف ہے اپنے نام جا ریحانو جا نفسہ. جہاں اگر استاد صاحب کہیں تو کوئی بات تو ہے نا کیا علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا آپ ہی آیا ہے. ہاں جی خود بخود آیا ہے تو بڑی بات ہے خود بخود آ گیا. بعض بچے خود بخود نہیں آتے سمجھ کو کوئی لے کے ہی آتا ہے انگلی پکڑ کے لاتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ چھوڑ گیا زبردستی چھوڑ کے آتا ہے. ٹھیک ہے تو جب پھر جہاں زیدن شک ہے کہ ریحان آیا جانی زید نفس ریحان خود بخود آیا ہے. خود یہ تاکید اس لیے لگائی ہے کہ کوئی اور نہیں خود آیا ہے خود آیا ہے اس لیے نفسوں کی تاکید لگائی کہ اس کو نسبت میں پختہ کر دیا کہ آنا جو ہے اس کا خود ہے نہ کہ کوئی اٹھا کے لے کے آیا ہے کوئی تو تاکید کر دی. اس طرح عینو کی بھی لفظی بولتے ہیں کہ خود بخود آیا تاکید. آگے عطف بحرف. اب سناؤ عطف بحرف وہ تابع ہے تم سناؤ. اعتبار وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو نسبت ہے اس میں وہ نسبت شمولیت نہیں تم بتاؤ. اعتبار وہ تابع ہے جو مل کر نسبت سے مقصود ہوتا ہے. وہ تابع ہے جو نسبت سے مل کر مقصود ہوتا یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں ہی نسبت سے یہ بولتی ہیں. ٹھیک ہے عطف بحرف وہ تابع ہے کہ نسبت سے دونوں ہی مقصود ہیں معطوف اور معطوف الیہ معطوف علیہ اور معطوف الیہ. یعنی جس چیز معطوف علیہ کی طرف جس حکم کی نسبت ہو جس حکم کی نسبت ہو نسبت ہو اور معطوف کی طرف بھی اسی